بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 22, everyday invocations of Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزمرہ کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، وہ دعائیں ہم پڑھ رہے تھے. کچھ دعائیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو سکھائی تھیں اور کچھ باقی رہ گئی تھیں جو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. So now we start the prayer number 12, praying for the host. Praying for the host. Host کسے کہتے ہیں؟ میزبان. یعنی آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور وہ سامنے والا آپ کی مہمان نوازی کرے تو وہ ہوسٹ کہلاتا ہے، جس کے گھر آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں. تو اسے کیا دعا دینی چاہیے؟ وہ آپ کی خاطر کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے لیے دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی وہ ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. او اللہ, feed him who has fed me and quench his thirst who has quenched mine. اے اللہ, تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اے اللہ تو اس کی پیاس بجھا جس نے میری پیاس بجھائی. تو یہ دعا میزبان کو دینی چاہیے جب ہم کسی کے یہاں دعوت میں جائیں. اسی طرح ایک اگلی دعا ہے prayer at the time of seeing off. prayer at the time of seeing off یعنی کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا. کسی کو ہم سی آف کرنے گئے، رخصت کرنے گئے، تو اس وقت ہمیں یہ دعا اسے دینی چاہیے. کیا دعا ہے؟ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک. استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک. I give your deen, your trustworthiness, and the ending of your deeds in the custody of Allah. میں نے تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ اللہ کے حوالے کیا، اس کی کسٹڈی میں دیا. تو یہ دعا اس شخص کو دی جاتی ہے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی دعا ہے prayer on visiting a patient to console him. prayer on visiting a patient to console him. دعا ہے یہ اس مریض کے لیے جسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں یا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کی عیادت کے وقت ہمیں مریض کو یہ دعا دینی چاہیے. دعا ہے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Rid him of the suffering, O sustainer of the mankind,
and make him well. Thou alone art the one who gives health. Cure is in your hands alone. Give such health that no suffering remains. اے لوگوں کے رب، تو بیماریوں سے نجات دلا، چھٹکارا دلا، اور اسے شفا عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اور ایسی صحت عطا فرما کہ اس کے بعد کوئی بیماری، کوئی کمزوری باقی نہ رہے۔ تو یہ دعا عیادت کرتے وقت مریض کو دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اگلی دعا ہے prayer while getting dispersed. prayer while getting dispersed یعنی اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے ختم ہونے کی یا مجلس سے اٹھتے وقت کی یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کسی بھی مجلس سے اٹھتے وقت، وہاں سے نکلتے ہوئے دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ O Allah, you are pure and I witness with your praise that none is to be worshipped except you. I seek your pardon and turn towards you. اے اللہ، تو پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے ہی طرف پلٹتا ہوں۔ تو یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ہم کسی مجلس سے اٹھ رہے ہوں یا مجلس ختم ہو رہی ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور ایک آخری دعا ہے prayer on visiting the graves. prayer on visiting the graves جب ہم قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية۔ Peace be on you, O believers and Muslim inhabitants of this world. And if Allah wishes, we should soon be joining you. We seek your well-being and our well-being. سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلموں، اس دنیا کے رہنے والوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد ہی تم سے ملیں گے۔ ہم تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت اور بھلائی چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، اور اپنے لیے بھی۔ تو یہ دعا ہے جب ہم کسی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وہ روزمرہ کی دعائیں تھیں جو ہم نے پڑھی، انہیں اپنی ایوری ڈے لائف میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا بھی موقع ہو، جو بھی موقع ہو، اس میں ان دعاؤں کا ورد
ان دعاؤں کو پڑھنا موقع بموقع، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت رہے اور اللہ ہم پر مہربان ہو۔ دعاؤں کی جو برکت ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو اس لیے دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور موقع بموقع جو بھی موقع ہو اس موقع سے اللہ کے رسول نے جو دعائیں پڑھی ہمیں انہیں یاد کر لینا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو دعائیں بھی آپ کو پڑھائی گئیں انہیں آپ زبانی یاد کر لیں، سمجھ کر یاد کر لیں۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔